بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اہل کتاب میں سے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سوال کیا، اے ابو القاسم، کیا آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ اہل جنت کھائیں اور پئیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، جنتیوں میں سے ایک آدمی کو کھانے، پینے، جماع اور شہوت میں 100 آدمیوں کی طاقت دی جائے گی۔ تو اس نے کہا، جب آدمی کھائے گا اور پیے گا تو اس کو حاجت کی ضرورت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کی حاجت پسینہ کے ذریعہ ہوگی جو ان کی جلد سے مشک کی خوشبو کی طرح نکلے گا، جس کی وجہ سے ان کا پیٹ ہلکا ہو جائے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت کھائیں گے، پئیں گے، لیکن پیشاب نہیں کریں گے اور نہ ہی لعاب پھینکیں گے اور نہ ہی ناک سے ریزش نکالیں گے۔ کھانا ڈکار کے ذریعے ہضم ہوگا اور ان کا پسینہ مشک کی مانند ہوگا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اگر تم جنت میں کسی پرندے کی طرف دیکھو گے، اسے کھانے کی تمنا کرو گے تو وہ بھنا ہوا تمہارے سامنے آ گرے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اہل جنت میں سے اگر کوئی شخص کسی پرندے کو کھانا چاہے گا تو وہ جنتی کے دسترخوان پر اونٹ کی طرح گر جائے گا، اسے دھوئیں اور آگ نے نہ چھوا ہوگا، پس وہ اسے کھائے گا یہاں تک کہ سیر ہو جائے گا، بعد ازاں وہ پرندہ اڑ جائے گا۔ حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی آئے اور انہوں نے کہا، ہمیں بتائیے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو وہ سب سے پہلے کیا چیز کھائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ سب سے پہلے مچھلی کا جگر تناول کریں گے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہر مہمان کی مہمان نوازی کی جائے، اور میں آج مچھلی کے جگر اور بیل سے تمہاری ضیافت کروں گا۔ پھر انہیں ذبح کر کے اہل جنت کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا کچھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔